پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی جو صورتحال ہے آج جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کابل اور قندھار میں جناب دھماکے سنے گئے ہیں، بلکہ دیکھے گئے ہیں. یہ آپ اسکرین کے اوپر یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن کا افغانستان سے تعلق ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے جو ہے یہ بڑی کارروائی کی ہے اور جس کی وجہ سے یہ دھماکے ہوئے ہیں اور بڑی سیریز کے اندر جو ہے دھماکے ہوئے ہیں. البتہ افغانستان کی جو انتظامیہ ہے، جو وہاں کے لوکل پولیس کمشنر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئل ٹینکر کا دھماکہ تھا. اب آئل ٹینکر کا دھماکہ ایک ہی وقت میں کابل اور قندھار میں کس طرح ہو گیا، یہ بڑی ہی مضحکہ خیز اور حیران کن بات ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ افغانستان کی فضاؤں میں بلند ہیں اور مختلف ایریاز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل اپنی کبوتر کے ذریعے، ہمارا کبوتر بھی فضاؤں میں جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، تو اسے جب ڈرونز پاکستانی ڈرونز نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جناب دیکھیں یہاں پہ پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ اچھی خاصی تباہی وہاں پہ مچا رہے ہیں. ان کے ٹینکس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی چوکیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہیں پہ دہشت گرد جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ایک اور جو اپڈیٹس یہ ہیں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ایئر فورس ایکچولی یہ کاروائی کر رہی ہے تو پاکستانی ایئر فورس بے شک کر رہی ہے، لیکن پاکستانی ایئر فورس کے ڈرونز ایکچولی یہ کاروائی کر رہے ہیں. یہ جو پاکستانی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس ہیں وہ بارڈر نہیں کراس کر رہے ہیں. میری ایکچولی ایک بڑی انپورٹنٹ سورس سے اس معاملے میں بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ لوگ ڈرونز کیوں بھیج رہے ہیں، آپ لوگ فائٹر جیٹس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں جتنا کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا ڈرون ہی وہ کافی کام کر لیتا ہے. دوسرا میں نے ایک بات ان سے پوچھی، میں نے کہا یہ جو ڈرونز ہیں یہ ٹریول کہاں تک کرتے ہیں؟ مطلب آپ ظاہری بات ہے اس کی ایک لمٹ ہے، فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے اپنے فیول ٹینک کے مطابق ٹریول کرتے ہیں، لیکن ڈرون جو ہے وہ کہاں تک ٹریول کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ڈرونز جو ہیں وہ تو کابل سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ڈسٹینس از ناٹ این ایشو اوور دیر. تو دوسری بات یہ کہ آج صبح بھی جو ہے وہ اسپن بولدک، یہ جو ایک ایریا ہے بلوچستان کے علاقے کا جو کہ بیسکلی کوئٹہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، وہاں پہ ایک بڑی کاروائی جو ہے وہ ہوئی ہے اور 4 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے افغان فوج کی جانب سے وہاں پہ فائرنگ کی گئی اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اس کا بھرپور جواب دیا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 طالبان جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. پاک فوج نے بلوچستان کے سردی ضلع چمن کے علاقے اسپن بولدک اور خیبر پختونخوا کے کرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنۃ الخارج کے یہ حملے ناکام بنائے. 45 سے 50 حملہ آوروں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ جوابی کارروائی میں کئی چیک پوسٹیں اور ٹینک بھی جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں. بدقسمتی سے یہ حملے جو ہیں علاقے کے تقسیم شدہ جو دیہات ہیں اس کے راستے سے کیے گئے ہیں، جن میں شہری آبادی کی سلامتی کا بھی کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. بیان میں بتایا گیا ہے کہ افسوسناک طور پر افغان طالبان نے اپنی جانب واقع پاک افغان دوستی گیٹ کو بھی جو ہے وہ آج دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. اب اسی سے آپ ایک یہ سمبولک جسچر بھی ہے کہ جناب جو پاک افغان دوستی گیٹ بنا ہوا تھا اسے ہی دھماکے سے اڑا دیا، یعنی کہ جو دوستی کے نام پہ ایک سمبولک چیز تھی اسے دھماکے سے جو ہے وہ آج اڑا دیا گیا ہے. یہ گیٹ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے حوالے سے کلچرل جو ایکسچینج ہوتے تھے اس حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا تھا. بہت سے مطلب وہ افغان شہری اور پاکستانی شہری اسی رستے کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے تھے. آج اس کو دھماکہ خیز مواد سے اسے بھی اڑا دیا گیا ہے. یہ جو اسپن بولدک کا یہ جو ایریا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئٹہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور چمن شہر جو کہ ضلع چمن کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سردی پٹی سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں یہ واقع ہے. چمن سے سرحد کی طرف دوسری طرف افغانستان کے صوبہ قندھار کی تحصیل اسپن بولدک ہے اور اسپن بولدک کا تحصیل ہیڈ کوارٹر باب دوستی سے اندازاً 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، جہاں پہ آج ان کی جانب سے دھماکہ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں ان کے مختلف دستے اب افغان بارڈر کو بھی جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں، وہ جسے ڈیورنٹ لائن وہ لوگ کہتے ہیں، اور تقریباً 3 کلومیٹر اندر تک جا کے جو ہے ان کی چوکیوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے اور وہاں پہ پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ سربلند کیا گیا ہے. یہ لگ رہا ہے جو میں ظاہری بات ہے یہ میں خبر نہیں آپ کو دے رہا، لیکن میرے انالیسز یہ ہیں کہ جس طریقے سے یہ کاروائی ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستانی افواج کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بفر زون جو ہے وہ بنایا جائے گا جو کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے کئی کلومیٹر اندر ہوگا. اس ایریا کے اندر اب کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ الاؤ نہیں کی جائے گی اور اگر وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ ڈرونز کے ذریعے ہو، ٹینکس کے ذریعے ہو، آرٹلری کے ذریعے ہو یا ڈائریکٹ فائر کے ذریعے ہو. سو ایک لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک بفر زون جو ہے اسے کریٹ کرنے کے اوپر جو ہے یہ عمل شروع ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ چمن میں بھی جو ہے وہ وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ وہاں پہ جاری تھا. چمن جانے والی مسافر ٹرین کو قلعہ عبداللہ روک لیا گیا، تعلیمی ادارے وہاں پہ بند کر دیے گئے ہیں. چمن میں پولیو مہم کو بھی فی الحال معطل کر دیا گیا ہے. افغان ترجمان کی جانب سے آج باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان بھی کیا گیا کہ جناب پاکستانی افواج کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 12 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں اور ہم نے بھی جو ہے اس کے بعد پاکستانی افواج کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. دوسرا کابل کے حوالے سے میں نے اس طرح آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ویڈیو فوٹیج ہمارے
پاس آئی ہے جس میں یہ دھماکے جو ہے وہ دور سے دیکھے جا سکتے ہیں. سیاہ کالے بادل جو ہے وہ ہوا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کابل کے اندر کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا وفاقی دارالحکومت ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ اگر اس طرح ٹارگٹس کیے جائیں تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک پریشانی کا عالم جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا، ایون دو اس سے پہلے سعودی عرب اور قطر کی جانب سے جو ہے وہ میڈیٹ کر کے چیزوں کو جو ہے وہ رکوا لیا گیا تھا. ایک مومنٹری یا ٹیمپرری سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار نے ایک تقریر کی ہے اور اس میں پاکستان کے خلاف اس نے بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہے اور اس نے کہا کہ جی پاکستان اگر اپنی ان شر پسندانہ سازشوں سے باز نہیں آئے گا کیونکہ اس میں بھارت سے براہ راست لڑنے کی صلاحیت یا جرت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تاہم بھارتی فوج اس کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے کیونکہ ہم اپنی عوام کی مکمل ہمیں حمایت حاصل ہے. تو آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کا جواب جو ہے وہ آج ہی آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی معرکہ حق کے 5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھارت میں اسمبلی انتخابات مہم کے پس منظر میں بھارتی فوجی قیادت وہی روایتی من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کو دہرا رہی ہے جنہیں وہ ہر ریاستی انتخاب سے قبل دہرانا شروع کر دیتی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ایک ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوسناک امر ہے. ان بیانات نے بھارتی عوام اور بین الاقوامی برادری کے سامنے بھارتی عسکری مشین کو مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک وہ احتجاج تھا اس حوالے سے جناب منتظمین کی نشاندہی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اب فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں اور پولیس رائے یہ بتا رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے. ملک کی نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے. جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے ہیں جبکہ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈز کی شناخت بھی ہوگی اور فائنینسرز اور سہولت کاروں کو بھی علیحدہ کیا جا رہا ہے. بیسکلی تحریک لبیک پاکستان کو جو افراد فنڈنگز کرتے رہے ہیں، ڈونیشنز دیتے رہے ہیں، اب ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے اسے بھی رکوایا جائے. پولیس کے مطابق وہ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ وارنٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے کاروباری افراد ایسے ہیں جو اس فنڈنگ کے اندر جو ہے جن کے نام سامنے آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ پولیس ذرائع کے مطابق املاک جلانے والے جو افراد تھے ان کے جو تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں ان کی بھی شناخت ہو رہی ہے اور فیشل ریکگنیشن سے تمام کردار جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں. مشتبہ فنڈنگ کی مکمل چھان بین جاری ہے اور بینکاری ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ اور خصوصی ٹیمیں اس سلسلے میں ایف آئی اے کی متحرک کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب فیلڈ مارشل آصف منیر کی آج ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بڑی ہائی ویلیو مطلب یہ ملاقات تھی. ابھی تک اس کی ڈیٹیل ایوان صدر کی جانب سے ابھی نہیں آئی ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی فوٹیج صرف آئی ہے لیکن ابھی اس کی مزید ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ یہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ کیا گفتگو ہوئی ہے. سیاست کے میدان کی طرف آتے ہیں اور بوم آفریدی جو سیاست کے بوم آفریدی ہیں، سہیل آفریدی جو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انہوں نے آج حلف لے لیا ہے. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو ہے وہ ان سے باقاعدہ حلف لیا. میں نے کل ہی اپنے آخری ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ جناب یہ حلف برداری کی جو تقریب ہوگی اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہاں پہ ہوں گے اور وہی ہوا کہ اچھے خاصے تعداد میں وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو میڈیا پرسنس تھے انہیں ویڈیو شوٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ سارے کارکن جو ہیں وہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے بھی آ گئے. وہاں پہ نعرے بازی ہو رئی تھی. سہیل آفریدی جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے ہوا میں جو ہے وہ دونوں ہاتھ اپنے مکے کا اشارہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی تصویر بھی انہوں نے جو ہے وہ اٹھائی اور کراؤڈ کی طرف انہوں نے دکھایا. اب جو مطلب قانونی اور آئینی معاملات ہونے تھے وہ تو ہو گئے کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسی میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس انتخاب کے خلاف، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی، میں نے آپ کو پہلے اس پہ بتا دیا تھا کہ کل ہی چونکہ فیصلہ آ گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا جس میں کنڈی صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ جا کے آپ حلف لیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا یہ ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی جو پٹیشن ہے، اور وہی ہوا کہ وہ ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی کیونکہ اوبیسلی اس پہ آلریڈی ایک ڈیسیجن آ چکا ہے. تو کنڈی صاحب نے جناب اب یہ ان سے جو ہے وہ حلف لے لیا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آئی ایس ایف یعنی کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے رہے ہیں اور صوبائی صدر بھی رہے. اس کے بعد میں انصاف یوتھ ونگ کے صوبائی صدر بنے. جامعہ پشاور سے اکنامکس میں انہوں نے BS کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی ہے. اب یہاں سے جو آگے کا سفر ہے میری نظر میں وہ جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے انالیسز ہیں اس کے اوپر، کہ اس سے پہلے جو گنڈا پور صاحب جب موجود تھے تو گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی جو وش لسٹ ہے یعنی کہ ان سے کیا کیا امیدیں ہیں کہ وہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ اسے پورا نہیں کر سکے. اور گنڈا پور صاحب ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن کے ایکچولی تعلقات جہاں تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب نے انہیں بھرپور سپورٹ بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات تھے.
تو دونوں کو جو ہے وہ بیلنس کر کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں آرام سے سفر کو جو ہے میں پورا کر لوں گا, لیکن وہ ناکام رہے اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے ان کے نیچے سے کرسی چھین لی. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے جوشیلے ہیں, ینگ ہیں, 36 ایئرز اولڈ ہیں, عمران خان صاحب سے بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, جوش و جذبہ بھی ہے, ظاہری بات ہے نسبتاً ایک ینگ بلڈ ہے, ان سے امیدیں بہت زیادہ ہیں. میرے خیال میں تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وش لسٹ تھی اگر وہ 10 خواہشات کے اوپر تھی تو ان سے سہیل آفریدی صاحب سے جو خواہشات ہوں گی وہ 20 ہوں گی, کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ 2 ہاتھ جو ہے وہ آگے جائیں گے. لیکن اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اور پشاور کے درمیان, اسلام آباد اور پشاور کے درمیان جو ہے بہت زیادہ دوریاں ہیں, اور پشاور یا خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن دیکھتی ہے چیزوں کو ریزالو کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ آپریشنز کے حوالے سے بات ہو, دہشت گردی سے نمٹنے کی بات ہو, صوبے کو کس طرح چلانا ہے اس حوالے سے بات ہو, عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی بات ہو, احتجاج کی, لانگ مارچ کی, دھرنوں کی بات ہو, بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے. اور اب تو سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ ڈائریکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی. دوسری جانب جو اسلام آباد ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی جو ہے وہ بالکل سیم پیج کے اوپر ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشنز کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ایکٹیویٹی آپ اس وقت بارڈر کے اوپر دیکھ رہے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر, وہ شاید ہی مجھے نہیں یاد آتا کہ اتنے لارج اسکیل کے اوپر جو ہے وہ آپس میں کلیشز ہوئے ہوں جو اب اس وقت چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کے اسی بارڈر والے ایریا کے اوپر ہی جو ہے ایک ایسی حکومت ہو جو اسلام آباد اور پنڈی کی خواہشات کے مطابق نہ چلنے کا اعلان کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ فرکشن پوائنٹس جو ہیں وہ آگے بہت سے آئیں گے, بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپس میں کلیش آ سکتا ہے. اب دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں کہ مختلف سیاستدانوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ اکثر ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے آسان جو سیاست کرنا ہوتا ہے نا وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ہوتا ہے. آپ سے کسی قسم کی کوئی امیدیں نہیں ہوتی, آپ نے نہ کوئی رسپانسبلٹی دینی, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے حکومت وقت کو جو ہے وہ چھتر مارنا ہے. حکومت وقت پہ آپ نے تنقید کرنی ہے, ان کی لطر پریڈ کرنی ہے آپ نے, بس آپ سے اور کچھ نہیں کرنا. نہ آپ نے IMF سے مذاکرات کرنے ہیں, نہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کرنی ہے, نہ آپ نے بیٹھ کے جو ہے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس کی آپ کو کوئی زیادہ پرواہ ہوتی ہے. تو آپ نے مطلب وہ تمام چیزیں جو حکومت میں رسپانسبلٹیز آتی ہیں وہ تمام تر آپ اس سے بری و ذمہ ہوتے ہیں. بٹ جیسے ہی آپ آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو بالکل دنیا ہی بدل جاتی ہے, دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے. آپ کے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ آ کے جھنڈا لگ جاتا ہے, آگے پروٹوکول, پیچھے پروٹوکول, لیفٹ رائٹ پروٹوکول, آپ کو امپورٹنٹ میٹنگز جو ہے اس کو ہیڈ کرنا پڑ جاتا ہے, آپ کو جا کے جو ہے وہ ہائیلی سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے, ویسے کچھ جگہوں پہ نہیں بھی کی جاتی. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے آپ کے اوپر بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. تو جلسے جلوسوں میں اسمبلی کے فلور کے اوپر جوشیلی تقریریں کرنا ایک اور چیز ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ ملک کے آرمی چیف سے ملتے ہیں, ملک کے صدر سے ملتے ہیں, وزیر اعظم سے ملتے ہیں, تو آپ وہاں پہ وہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے. گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ پبلک ڈومین کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ کرتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ لیں گے, اب ہم نکلے ہیں عمران خان کو لے کر آئیں گے, لیکن یہ سارے کے سارے سیاسی نعرے ہی ثابت ہوئے. اور بعد میں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ جب اندر جا کے بیٹھتے تھے تو گنڈا پور صاحب بالکل ایک مختلف شخصیت ہوتے تھے, بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوتے تھے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے آفریدی ہیں وہ بھی, اور میرا خیال میں تو میں تو ان کو بار بار بالکل شاہد خان آفریدی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمپیئر کروں گا کہ شاہد آفریدی بھی جب آتے تھے تو پورا کراؤڈ, پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ آفریدی آئے گا تو ادھر چھکا ادھر چھکا, ادھر چھکا ادھر چھکا. کبھی کبھار ہوتا بھی تھا, آفریدی جو ہے ایک اچھی اننگز کھیلتے تھے, لیکن کبھی کبھار پہلی بال کے اوپر آؤٹ بھی ہو جاتے تھے. تو لوگوں کی جو امیدیں ہوتی تھیں وہیں پہ ختم ہو جاتی تھیں, بلکہ لوگ جو ہے وہ اسٹیڈیم چھوڑ کے جانا شروع ہو جاتے تھے کہ یار مطلب آفریدی آؤٹ ہو گیا تو کہانی ختم. جبکہ ایسی بات نہیں ہے, آفریدی کے علاوہ 10 کھلاڑی اور بھی ٹیم کے اندر کھیلتے تھے. سہیل آفریدی کے ساتھ بھی میرے خیال میں بالکل یہی معاملات ہیں. کراؤڈ پرجوش ہے, کراؤڈ جو ہے وہ جیسے ہی اس آفریدی نے اسمبلی کے ہال کے اندر بطور CM اندر انٹری ماری, کراؤڈ بڑا پرجوش ہوا. اب کراؤڈ کو یہ امید ہے کہ یہ جیسی پچ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو یہاں چھکا وہاں چھکا, لیکن ظاہری بات ہے جب آپ آ کے ادھر پیویلین میں سے بیٹھ کے, ڈریسنگ روم میں سے بیٹھ کے پچ کو دیکھنا مختلف ہوتا ہے جب آپ آ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور جب تیز ترین بالر جو ہیں وہ ادھر سے بال گزری ہے تو ادھر سے بال گزری, باؤنسرز آ رہے ہیں, کبھی آپ کے ادھر لگ رہی ہے کبھی وہاں لگ رہی ہے. سچویشن بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے جب آپ پچ کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب ابھی آ کے پچ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, آگے جو بالنگ کرانے والے بالرز ہیں وہ بڑے ہی تیز ہیں, مطلب 150 سے نیچے وہ بال نہیں کراتے. بال جو ہے وہ سوئنگ بھی کر رہا ہے اور ٹرن بھی کر رہا ہے پچ کے اوپر. تو سہیل آفریدی صاحب کیا ان گیندوں کا سامنا کر پائیں گے, کیا یہ وہ چھکے چوکے لگا پائیں گے؟ عمران خان ٹیم کے کپتان جن کو ان سے اتنی امید ہے, میرے خیال میں یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو ذہن میں رکھیے گا, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نہ ہوا تو جتنا ہماری قوم کے اندر ایک یہ آپ اس کو اچھی چیز کہیں یا بری چیز کہیں, یہ جتنا سر پہ اٹھاتی ہے نا یہ پٹکتی بھی اتنا زور سے ہی ہے.
گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے فروری کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا گیا تھا کہ کیا زبردست ماچو مین پہلوان اتار دیا سیاست کا, اور آپ دیکھیے گا گنڈاپور صاحب کیا کریں گے. لیکن کیا ہوا, 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب سہیل آفریدی صاحب سے بھی اسی طرح پی ٹی آئی کی امیدیں ہیں, 1.5 سال ان کو بھی دے دیجیے, دیکھتے ہیں. پہلی بات تو ہو سکتا ہے 1.5 سال پتہ نہیں وہ سروائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ان سے امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے, جبکہ علیمہ خان نے فرد جرم پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ پہلی میری دفعات چیلنج درخواست پر فیصلہ کیا جائے, جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ فرد جرم عائد کرتے ہیں اور درخواست بھی سن لیتے ہیں. سرکاری پروسیکیوٹر نے علیمہ خان کی درخواست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. عدالت نے علیمہ خان کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ فریقین وکلا دلائل پیش کریں, فرد جرم کارروائی بھی مکمل کریں گے. عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے علیمہ خان کے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کے بعد منسوخ کر دی ہے. اس کے علاوہ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, وہ ماضی کے اندر بھی جو ہے بڑے ہی ان کالڈ فار جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے چکی. اب انہوں نے ایک اور حرکت کی, اور وہ کی انہوں نے ایکس کے اوپر یہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے اسکرین کے اوپر لگایا, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے شو یہ کیا کہ شہباز شریف کی اور بنجمن نیتنیاہو کی شاید کوئی ملاقات ہو رہی ہے, جبکہ یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک مطلب ڈاکٹر پکچر ہے یہ. اور اس کے اوپر انہوں نے ایکچولی لکھ دیا, انہوں نے کہا آرٹیکل 6 ٹریزن, پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز اسرائیل لیٹ الون جینوسائیڈل مرڈرر لائک نیتنیاہو, اور ڈز خون لیگ ہیو اے سیپریٹ کنٹری. تو انہوں نے یہ تصویر شو کی اور یہ دکھایا کہ جناب جیسے اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جبکہ ایکچولی اصل یہ تصویر جو اصل ہے وہ یہ ویڈیو ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, آرمینیا کے پرائم منسٹر, ان کے ساتھ, یہ بیسکلی آرمینیا کا پرائم منسٹر ہے جس کی تصویر کو جو ہے وہ معاف کیا گیا ہے اور ڈاکٹر کیا گیا, اور شو یہ کیا گیا ہے جیسے یہ بنجمن نیتنیاہو کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک 2 نمبر تصویر جو ہے اسے شیئر کیا, اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے ان کو کافی پن پوائنٹ کیا کہ جی آپ فیک نیوز جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں. تو بعد میں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا I have deleted my tweet on Shehbaz Sharif's meeting with Netanyahu as the picture is not 100% clear. مطلب انہوں نے معافی شافی کوئی نہیں مانگی, انہوں نے صرف کہا کہ 100% کلیئر نہیں ہے. What is 200% clear and proof is available with concerned people. A meeting was arranged between Shehbaz Sharif and Netanyahu. I will be demanding logs from Foreign Office of these secret meetings between Shehbaz Sharif and Netanyahu in summer 2025 to discuss Abraham Accord. Good luck on obtaining those. Meeting was arranged beforehand by Friends of Israel. Full delegation from both sides present. Keep tuned, will not disappoint. تو یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف اور نیتنیاہو کی جو ہے وہ آپس میں ڈیلیگیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملاقات ہوئی ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ثبوت ابھی میں لے کر آؤں گی. بہرحال میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت, بلکہ اس میں عطا اللہ تارڑ کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس ٹویٹ کے اوپر جو انہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری, پاکستان نے جناب آج جو ٹیسٹ چیمپئن ہے ساؤتھ افریقہ, ان کو جناب 93 رن سے شکست دی اور 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری جو ہے انہوں نے حاصل کر لی. اس مرتبہ پھر پاکستانی اسپنرز نے جو ہے جو جال بنا ساؤتھ افریقن بیٹسمین کے ارد گرد وہ اسے توڑ نہیں پائے, بلکہ شاہین شاہ افریدی نے بھی بڑی کمال بالنگ کی دوسری اننگز کے اندر. تو نعمان علی اور شاہین شاہ افریدی نے 4 کھلاڑیوں کو دوسری اننگز میں آؤٹ کیا, جبکہ 2 وکٹیں جو ہیں وہ ساجد علی نے حاصل کی. نعمان علی نے میچ میں مجموعی طور پہ 10 وکٹیں حاصل کی. فارمولا بیسکلی وہی والا ہے جو اس سے پہلے عاقب جاوید نے بتایا تھا کہ گراس جو ہے وہ سارا اڑا دیں, وکٹ پر ٹرن لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے کھیلا نہیں جائے گا, اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے کہ چوتھی اننگز کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ افریقن ٹیم کا پوری طرح کولیپس ہو گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.